یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو نہ بدماش تھا، نہ منافق، نہ چور، نہ قاتل، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس سے 50 دن تک کوئی بات نہ کرے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، ہوا میں اداسی تھی، سب کچھ جیسے تھم سا گیا تھا۔ اور اسی خاموشی کے درمیان مدینے کا مشہور شاعر کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پر بے بس بیٹھا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج مدھم ہو رہا تھا، جیسے کسی کے دل کا چراغ بجھ رہا ہو۔ کعب آسمان کو دیکھتے، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اور آہستہ کہتے، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں رسول اللہ موجود ہوتے تھے اور وہ ان کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اصل کہانی اس دن شروع ہوئی جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا۔ یہ سفر سخت تھا، گرمی شدید تھی، پانی کم تھا، رومی سلطنت جیسے طاقتور دشمن کے مقابل جانا تھا۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ سفر طویل ہے، مشکل ہے، مگر جانا ضروری ہے۔ غریب لوگ بھی آنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ آنسو بہاتے واپس لوٹتے تھے۔ اور دوسری طرف تھے کعب بن مالک، جو اپنی زندگی کے بہترین دور میں تھے۔ 2 بہترین سواریاں تھیں، طاقت بھی تھی، جذبہ بھی تھا، اور ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ رہ چکے تھے۔ اس بار بھی مکمل طور پر تیار ہو سکتے تھے، لیکن وہ تیاری کو ہر روز کل پر ٹالتے رہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور اسی طرح دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ قافلہ نکل گیا اور کعب مدینے میں رہ گئے۔ کعب جب مدینے کی گلیوں میں اکیلے چلتے تھے تو انہیں صرف 2 قسم کے لوگ نظر آتے، وہ جو واقعی مجبور تھے اور وہ منافق جو بہانوں پر جیتے تھے۔ کعب کا دل ٹوٹ جاتا کہ کیا میں بھی انہی میں شامل ہو گیا ہوں؟ وہ کہتے ہیں، میں ہر روز سوچتا آج نکل جاؤں، کل نکل جاؤں، لیکن ہر روز گزرتا گیا اور میں نہ نکل سکا۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ اور لشکر تبوک سے واپس لوٹے۔ منافق سب سے پہلے آئے، ہر ایک کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آیا۔ کوئی کہتا گرمی بہت تھی، کوئی کہتا گھر کی حفاظت ضروری تھی، کوئی کہتا باغ سوکھ جاتا، مگر رسول اللہ سنتے اور انہیں واپس جانے دیتے۔ پھر کعب کی باری آئی۔ وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور اچانک تمام بہانے دل سے نکل گئے۔ دل نے کہا، کعب، سچ کے سوا کچھ نہ کہنا۔ اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں صحت مند تھا، سواری بھی تھی، طاقت بھی تھی، مگر میں پھر بھی نہ آ سکا، یہ میری غلطی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے، اب انتظار کرو۔ اسی دن حکم آیا کہ کعب، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی سے پورا مدینہ تعلق توڑ دے۔ کسی نے بات نہیں کرنی، کسی نے سلام کا جواب نہیں دینا۔ کعب کہتے ہیں، مدینے والے نظریں پھیر لیتے تھے، میں سلام کرتا تو کوئی جواب نہ ملتا، لوگ راستہ بدل لیتے۔ میں مسجد جاتا، رسول اللہ کو دیکھتا، مگر سمجھ نہ آتا کہ میرے سلام کا جواب آیا بھی یا نہیں۔ دن نہیں تھے، زخم تھے، ہر گزرتا لمحہ دل میں تیر بن کر لگتا۔ 40 دن گزر گئے، پھر شام کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے کعب کو ایک خط دیا۔ یہ غسان کے بادشاہ کا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہیں تمہارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اگر چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، تم جیسے آدمی کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں۔ کعب کہتے ہیں، یہ پڑھ کر میں کام گیا۔ یہ ایک اور امتحان تھا۔ اگر میں چاہتا تو بادشاہوں کے درمیان رہ سکتا تھا، مگر میرا دل مدینے سے اور رسول اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ خط پھاڑ دیا۔ پھر حکم آیا کہ یہ تینوں اپنی بیویوں سے بھی جدا رہیں۔ 50ویں رات آئی، کعب چھت پر بیٹھے تھے، آسمان سیاہ تھا، چاند ادھورا تھا، دل ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ سوچتے تھے، یا اللہ، کیا تو نے مجھے بھلا دیا؟ کیا میں کبھی معاف ہوں گا؟ فجر ہوئی، مدینے میں روشنی پھیلی اور فجر کے فوراً بعد ایک آواز بلند ہوئی۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور چیخ کر کہا، کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کعب کہتے ہیں، زمین جیسے ہل گئی ہو، میں سجدے میں گر پڑا، آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں نے اپنے کپڑے تک اسے دے دیے جس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ جب میں مسجد پہنچا، رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، رحمت بھری مسکراہٹ، آنکھوں میں محبت تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کعب، تمہیں مبارک ہو، آج کا دن تمہاری پیدائش کے دن سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی لمحے اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ سورہ توبہ آیت 118 میں اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں پر زمین تنگ ہو گئی تھی، مگر انہوں نے سچ نہیں چھوڑا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ سچائی مشکل ہوتی ہے، مگر کامیابی اسی میں ہے۔ غفلت چھوٹی ہوتی ہے، مگر اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔
اور توبہ صرف الفاظ نہیں، دل کی سچائی اور عمل کی گہرائی ہوتی ہے۔ حقیقی کامیابی اسی کی ہے جو دنیا چھوڑ دے مگر اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری نہ چھوڑے۔